اب ہم آتے ہیں ترجمے کی جانب. وا کا معنی اور، بشر بشارت، یہ چونکہ ورب اور فعل ہے اس کا معنی بشارت دو، فعل امر ہے، آخر پہ جزم آ جائے، یہ اصل میں جزم ہے تو آپ ملانے کے لیے صرف زیر عارضی طور پر آئی. الذین وہ لوگ یا ان لوگوں کو جو، یہ پورا ترجمہ الذین کا یہاں بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں تو جو ہی ہے، اصل ترجمہ اس کا ہے جو. اس کی چونکہ جملے کے اندر جو حیثیت، جو ویلیو ہے، جو مقامی قیمت ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کا یہ ترجمہ کیا جائے ان کو جو، کو کا یعنی آبجیکٹ بن رہا ہے. آمنو ایمان لائے، وعملو اور عمل کیے، الصالحات نیک، وہ عمل کیے نیک. الصالحات صالح کی جمع ہے، اور صالح آپ جانتے ہیں صلح، صفائی، صالح، صالحیت، یہ عام لفظ ہے. عمل بھی آپ جانتے ہیں عام لفظ. ان کا معنی یقیناً بھی ہے، اور یقیناً کہ بھی ہے. جب انا آ جائے اس کا معنی یقیناً، جب انا آ جائے تو اس کا معنی کہ. انا اور انا میں فرق یہ ہے کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے بیچ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر معنی کریں گے کہ لہم ان کے لیے، لام کا معنی کے لیے اور ہم کا معنی ان. جنات تو جنتیں، باغات. جنت اس باغ کو کہتے ہیں، جنہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. تو ہر پوشیدہ مخلوق یا چیز کے لیے جیم نون کا لفظ بولا جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہو تو اس کو کہتے ہیں جنین، کیونکہ نظر نہیں آتا، چھپا ہوا تھا 3-4 پردوں میں. جی، اور جنت اس باغ کو کہتے ہیں کہ جو زمین کو ڈھانپ لے اور سورج کی کرنیں بھی نیچے نہ پہنچنے دے، اتنا گھنا باغ. اور جانا ماں تو میم آ گئی نا اس کے اندر. جانا نا جن کو لے لیں آپ، جیم نون، یہ روٹ ورڈ ہے، یہ مادہ ہے. تو جن بھی چونکہ وہ پوشیدہ مخلوق ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس کے متضاد ہے اناسا، انسان نظر آنے والی مخلوق، اور جانانا جن نظر نہ آنے والی مخلوق. تو میرا خیال ہے جیم نون کا تو سمجھ ہی گئے ہیں ہمارا. تو جنتیں یعنی گھنے باغات، ہم یوں بھی کر سکتے ہیں اس کا معنی. تجری، ہاں تجری میں نے جاری ہے. تجری، ہم جاری کا لفظ اردو میں بولتے ہیں نا، پانی جاری و ساری ہے، پروگرام جاری رکھو، اجرا کرنا چاہیے. یہ قانون کا اجرا ہو گیا ہے. یہ جارا یا اصل میں حروف اصلی ہیں، جیم را اور یا، جاری ہونا، چلنا. جریان ایک بیماری ہے، اس میں بھی چل چلاؤ ہو رہا ہوتا ہے. جاری ہیں. من سے، اور من تحتہا اس کے نیچے سے، اس کے نیچے سے. تحت معنی ہوتا ہے نیچے، اور اس کس کا معنی کیا ہم نے؟ ہا کا معنی کیا ہے. اس یہ پرونون ہے، ضمیر ہے. اس کے نیچے سے جاری ہیں، دوڑ رہی ہیں. کیا دوڑ رہی ہیں؟ الانہار، نہریں. کلما، کل تو ہر ہوتا ہے، کل قیمت بتاؤ، اور ما ساتھ آ جائے تو ہر موقع پر، جب کبھی، یوں کہہ سکتے ہیں ہر موقع پر، یا جب کبھی، اردو محاورے میں آ جاتا ہے جب کبھی. رزقو، اس کا معنی دیے جاتے ہیں. جمع ہے نا، جمع کی کیا نشانی بلا؟ واو آ گیا، جمع کی نشانی ہے. دیے جاتے ہیں مجہول ہے، پیسے واحد سے شروع میں پیش آ گئی. منہا، من کا معنی سے، اور منہا اس میں سے. من ثمرات، پھلوں سے، پھلوں کی قسم کا، پھلوں کی قسم سے. یہ قسم میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں ذرا بتانے کے لیے، تاکہ من کا معنی اب ذرا اور واضح ہو جائے. پھلوں کی جنس میں سے کوئی جب دیا جائے ان کو، کس لیے؟ رزقن،
کھانے کے لیے رزق کے طور پر، تو ہم کریں گے بطور رزق یا کھانے کے لیے، بطور خوراک، یا خوراک کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ قالو کہیں گے، اصل میں تو ہے انہوں نے کہا، ماضی ہے نا یہ قالو، لیکن چونکہ جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جو بات ہونی شدھ نہیں ہے، ہو کے رہنی ہے، اس کو وہ ماضی کے سیغے سے ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی کا کیا، ہمارا بھی طریقہ یہ ہے، اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں نا کہ تو آپ کہتے ہیں یار یہ کام کر دیں گے میرا، کیا آپ کہتے ہیں ہو گیا، ڈن، یعنی سمجھ ہوا تو بھی نہیں ہے، وہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جو ہو کے رہے گا، اس میں شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ماضی کے سیغے میں مستقبل کی بات، تو وہ کہیں گے جنتی، ہاذا کا معنی یہ، الذی جو، یہ ہے وہ جو، رزقنا دیا گیا ہمیں کس کا ترجمہ، نا کا اس کے اندر، اور رزق کا معنی دینا ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کھانے پینے کی چیز ہی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، مال رزق ہے، زمین رزق ہے، صلاحیتیں رزق ہیں، علم رزق ہے، تربیت رزق ہے، یہ ہر چیز رزق ہے جو رب رزاق دیتا ہے۔ ثمرات میں بھی وسعت ہے، ثمرات میں بھی وسعت ہے، ثمرات ضروری نہیں کہ کیلا سیب یہ چیزیں ہوں، ثمرات کوئی بھی نتیجہ، رزلٹ جسے آپ کہہ لیں، فروٹ کہہ لیں، جیسے کہتے ہیں اس کا آپ کو، یہ کوئی بھی نتیجہ، کسی کاوش کا نتیجہ کامیابی کی شکل میں، وہ بھی ثمرہ ہے۔ بہرحال یہاں تو ہمیں یہ جو کہا جا رہا ہے یہ وہ فروٹس ہیں، پھل ہیں، جو عام ہم سمجھتے ہیں، جو دیا گیا ہمیں، رزقاً، ہاں رزقنا من قبل، ہاں من کا معنی سے، اور قبل پہلے سے، یہ جو پہلے سے یعنی دنیا میں جو ہمیں دیا گیا تھا، یہ تو وہی کیلا، انار، مالٹا، سیب، سنترا، نظر تو وہی آ رہا ہے، اور اتو دیا جائے گا ان کو، یہ سارا ترجمہ ہے اتو کے اندر، ان کو کس کا ترجمہ ہے، واو الف کا، وہ دیا جائے گا ترجمہ ہے، یہ پہلی والی جو پیش آ رہی ہے، شروع میں جو پیش آ رہی ہے یہ پیسے وائس کر رہا ہے، جائے گا کا مفہوم ہے، اور پیچھے رہ گیا عطا ہوتا دینا، ٹھیک ہے، دیا جائے گا ان کو، بھی ساتھ، یا کو ہی اس کو، یعنی اس رزق کو جب دیا جائے گا، یعنی وہ رزق نہیں جب دیا جائے گا، متشابہن ملتا جلتا، متشابہ مشابہت رکھتا ہے، جو شبہ ہو جاتا ہے نا، لگتا تو ایسا ہی ہے، پکی بات نہیں ہے، تو اس سے سملر، ملتا جلتا ہے، اور لہم ان کے لیے، پہلے بھی گزرا ہے، ان کے لیے، فیہا اس میں، ماشاءاللہ اس میں، ازواج میں نے، یہاں چلے ہم عورتیں ہی لے لیں، یعنی بیویاں لے لیں، ویسے تو اس کا مفہوم، اس کے اندر خامد بھی آ جاتا ہے، عورت، کپل ہم انگلش میں بولتے ہیں کہ ہسبینڈ کے لیے وائف کپل ہے، اور وائف کے لیے ہسبینڈ کپل ہے، تو جوڑے ہیں، ٹھیک ہے، مطہرۃ پاکیزہ، یعنی صرف حورے نہیں، حورے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ کہتے یار اینا کچھ کر دے تو انہوں کرے بھی حورا مل جاندیاں، کہتے حورا نہیں ملنے گیا، حورے تو ملنے گے، پنجابی میں حورے کیا ہوتے ہیں، جی تو یہ جو جہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی حورے ملیں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی ہاں، جو یہاں جوڑا نیک ہے وہاں بھی وہ جوڑا رہے گا انشاءاللہ، یعنی جو اگر فیصلہ کر دیتے ہیں، اللہ نصیب کر دے کہ یہیں کے جوڑے وہاں پر ریفائن ہو کے مل جائیں گے، یعنی بہترین ہو کر، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ، مطہرہ میں نے پاکیزہ، طہارت والا، ریفائن میں یہ ہے، چلیے یہ راشد صاحب ماشاءاللہ ٹیچر ہیں، ارشد صاحب، جی ارشد صاحب،
تو فائن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عمدہ۔ اب ہم ڈر کی اتنی عمر ہے، اب بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، اور سفیدی آ گئی ہے، اور دانت بھی جڑ گئے ہیں، وہاں یہ ساری چیزیں پھر وہ 30 سالہ جوانی والی آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اور جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ بھی جوان ہو جائیں گی۔ ایک بار ایک بڑھیا خاتون نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بوڑھی عورتیں بھی جنت میں جا سکتی ہیں؟ فرمایا نہیں، بوڑھی تو جنت میں نہیں ہوگی۔ تو وہ رونے لگی، بیچاری پریشان۔ پھر اس کو بلا کے کہا کہ بھئی اللہ آپ کو جوان کر کے وہاں داخل کرے، یہ ہے ریفائن، ٹھیک ہے؟ اس لیے ساری کمزوریاں ختم، سارے دل درد دور انشاءاللہ، یہ ہے ریفائن ہونا۔ ازواج مطہرہ ہم، وہ ہم کا معنی وہ سب، یہ جمع ہے نا، فیہا اس میں، خالدون ہاں خلود، خلد، جنت خلد، یہ سبحان اللہ، یہ آخرت کے ساتھ ہی زیبا ہے یہ لفظ، کیونکہ دنیا کی تو کوئی چیز بھی خالد نہیں ہے، آخرت میں ہی خالد ہے، چاہے غمی ہے چاہے خوشی ہے، دنیا میں عارضی ہے، یہ آخرت کے ساتھ خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اب میں ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد آپ دو دو ہو کے ایک دوسرے سے یہ ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ۔ واو نون ہو تو یہ مذکر ہے، تو ہم بھی مذکر ہے، ہننا نہیں ہے، تو یہ ہم کے لیے خالدون آیا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جی یہ بھی مذکر سے بات شروع ہوئی۔ ٹھیک، اب ایک دفعہ ازواج اور مسلمان خواتین نے، ازواج مطہرات نے پوچھ لیا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، قرآن میں جہاں دیکھو مردوں کا ہی ذکر ہوتا ہے، عورتیں کدھر گئیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ احزاب کی آیت ان المسلمین والمسلمات یہ نازل فرمائی، عورتوں کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ خیر، جب بھی آمنو کہا جائے تو ہم نے پہلے پڑھا ہے، اس میں مرد و عورت سارے ہی شامل ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے صالح اعمال کیے بشارت دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جب کبھی انہیں دیا جائے گا پھلوں میں سے بطور رزق کھانے پینے کو، تو کہیں گے کہ ہاں یہ تو وہی ہے جو دیا گیا تھا اس سے پہلے ہمیں، اور ان کو وہ دیا جائے گا ملتا جلتا، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لو جی، اب آپ دو دو ہو کے ایک دوسرے سے ترجمہ سنیے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے ترجمہ کچھ یاد کر لیا، تو وہ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں کہ آج نئے لفظ میرے علم میں آئے ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں جن کا ان کو ترجمہ آ گیا ہے۔ ماشاءاللہ 3 4 ساتھی، 10 12 14 یعنی زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے آج نئے لفظ سیکھے ہیں۔ ایک بشارت میں آپ کو دوں، اور ایک تھوڑی سی ہم غلطی بھی دور کر لیں، یہاں ثمرات ہم نے لکھ دیا تھا، یہ ثمرۃ واحد ہے، اور یہ جمع کا مفہوم دے گا من کی وجہ سے۔ یہ جو ٹے ہے جی، یہ رے کے ساتھ ملائی نہیں جائے گی؟ ہاں ملائی جائے گی، ثمرات الرزق، ہاں بالکل ملائی جائے گی، کیونکہ تنوین کے بعد یرملون کی راہ آ جائے تو پھر وہ شد آ جاتی ہے اس کو۔ جی جی، الرزق۔